یہ کیا ہے؟ یہ جو آئے بیٹھے ہیں یہ خود پاک، یہ کیا ہے؟ خود بھی پاک ہے۔ کیوں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سردار بلاتے ہیں۔ یہ جو آئے بیٹھے ہیں نا، یہ خود نہیں آئے بلکہ یہ بلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے نجاست کو تو ویسے ہی کر دیا، وہ نجس ہے جو ذکر اہل بیت کو سننے کے تجربہ ہو، اور وہ پاکیزہ رحم اور پاکیزہ سنت میں آتے رہے جن کو ذکر اہل بیت سے محبت ہوتی ہے۔ کہ اللہ پاک ذکر اہل بیت کے صدقے لوگوں کو پاکیزہ کر دیتا ہے، لوگوں کو بول کے کیا کرتا ہے؟ اپنے عقیدے بنا دے۔ خدا کی قسم آج بڑا کو فکر ہو عجب باتیں ہوتی ہیں میرا، جہاں جائیں ایک عجیب سا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ بعض اللہ نے کہتے ہیں دھان محبت کو شیعت کا نام دیا ہے، شیعت کا ہے۔ ارے نادان تم نے پڑھے نہیں ہے، نہ قرآن کو پڑھا نہ حدیث کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بے شمار اشعار ہیں محمد کہنے کا، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر رفق علی کی محبت اور علی کے بچوں کی محبت کا نام ہے تو شافعی سب سے بڑا کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ دور کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کے دلوں میں اہل بیت کے بارے میں بغض ڈالا جا رہا ہے۔ لوگ نوجوان بچے نوجوان نسل آج سوال کرتی ہے کہ کربلا کو امام علی پاک کا ذکر اور یہ جو ہم نیاز کرتے ہیں نظر کرتے ہیں یہ کام ہے خدا کے لیے بولتے ہیں اپنے والدین بڑے سوچیں آئمہ خطبہ اور جن کا منصب ہے وہ دیکھیں اہل بیت ہاں کی محبت اہل ایمان ہے۔ کیا ہے اہل بیت محبت؟ کیا ہے اہل ایمان۔ اور میں نے کہا میں نے ایک جملہ بولا اس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا کہ اہل بیت کا ذکر لوگوں کو پاک کرتا ہے، لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ یہ ذکر اہل بیت۔ اچھا اب طہارت پاکیزگی کی دو قسمیں ہیں، طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک ہے طہارت ظاہری، طہارت ظاہری، اور دوسری ہے طہارت باطنی، طہارت باطنی۔ ظاہر کا پاکیزہ ہونا اور باطن کا پاکیزہ ہونا۔ ظاہر کی پاکیزگی کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو کسی کو دیکھنا ہو کہ ظاہری طور پر پاکیزہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نسب پاک ہے، اس کا بھائی نسب پاک ہے، اس کی نسل صاف ہے۔ اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہری طہارت۔ کیا کہتے ہیں؟ ظاہری طہارت، جسمانی طہارت، کہ انسان کا نسب پاک ہو۔ اور یہ میں آپ کو اختیار کی ہے کسی مولانا کی بات نہیں بتانے لگا، میں آپ کو مصطفیٰ کے صحابہ کی بات سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے اصل المطالب فی مناقب ابی طالب۔ امام شمس الدین ابو الخیر محمد بن زکریا الشافعی رحمہ اللہ تعالی شافعی، اور 833 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ کوئی آج کے 2-4 سال کی بات نہیں، 833 ہجری میں وصال ہوا ہے، تو کتاب تو کوئی 15-20-25 سال پہلے لکھی ہوگی نا۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ 8ویں صدی کی لکھی ہے۔ کیا کی؟ 8ویں صدی کی لکھی ہے۔ امام انہوں نے اپنی بات نہیں کی، انہوں نے بات کی حضور علیہ السلام کے انصار سے، حضور کے انصار سے جنہوں نے مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والوں کا استقبال کیا، انہیں ویلکم کہا،
اور پہلے سے مدینہ میں موجود تھے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انصار. کیا کہا جاتا ہے؟ انصار. حضور علیہ السلام کے انصاری سے آگے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد گرامی حضرت صامت سے روایت کرتے ہیں. اس سے اپنے والد حضرت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے لو کنا نعرف اولادنا، اگر ہم نے پہچانا ہوتا اپنی اولاد کو تو کہتے کنا نعرف بحبہم علیہ، کہتے ہم اپنی اولاد کو محبت علی سے پہچانا کرتے تھے. محبت علی سے پہچانتے. اور آگے حدیث پاک میں فرماتے ہم ان کے سامنے علی کا نام لیتے، ہم ان کے سامنے علی کا نام لیتے، اور اگر علی کا نام سن کر ان کے چہرے کھل جاتے، چہروں پر تبسم آ جاتا اور چہرے پر بشاشیت آ جاتی، چہرہ کھل جاتا، فرماتے ہم سمجھ جاتے یہ ہمارا ہے. اور اگر علی کا نام سن کر چہرے پر غضب آ جاتا، فرماتے ہم سمجھ جاتے انہو لغیر رشتہ، فرماتے ہم سمجھ جاتے جو علی کا نام سن کر جس کا چہرہ الجھا جائے، فرماتے ہم سمجھ جاتے کہ ہمارا نہیں کسی ہے. لو کننا رشتہ الفاظ ہے شفاف. اور آگے اس کا معنی بیان کیا لسان العرب میں، لسان العرب کے اندر اس کا معنی لغیر رشتہ کا معنی بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ای ولد الزنا، ای ولد الزنا لغیر رشتہ. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، اپنا شجرہ اپنا نسب یہ ہم نہیں، حضور کے صحابہ. اور اس کو امام مستدرک نے حاکم کے اندر بیان کیا روایت کو، اور اس کے اوپر آپ نے حکم لگایا، اس کے اوپر آپ نے حکم لگایا اس حدیث پاک میں. فرمایا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی شرائط پر کام کرتی ہے. اس کی شرائط پر صحیح مسلم، یعنی اس کی اسناد کو اگر پرکھنا ہو تو اس کا درجہ وہ درجہ ہے جو امام مسلم نے اپنے رابطے میں رکھا. علی کا نام سن کر چہروں پر برجاہٹ نہیں آنی چاہیے، علی کا نام سن کر چہرے کھل جانے چاہیے. علی کا نام آئے تو چہروں پر مروڑ اور کمر کے آثار نہ ہو، بلکہ علی کا نام سن کر چہرے کھلکھلا ہونے چاہیے. یہ معنی ہے ظاہر کا حالت. جب علی کا نام سن کر جو بندہ مسکرا جائے تو سمجھو کہ یہ حلال زادہ ہے، یہ کیا ہے؟ حلال زادہ. ورنہ سمجھ جاؤ لیکن گڑبڑ ہے. دوسری حدیث پاک لے لیں باطنی ایمان کے حوالے سے. میں نے کہا کہ باطن کا مطلب ظاہر بات ہو گیا، ظاہر کی شہادت مل گئی، ظاہر کی شہادت مل گئی. اب باطن ہے کہ باطنی طور پر کسی کو فرض نہ ہو تو ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے کہ پاک ہے یا پلید ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے. ہمیں تو نہیں پتا، کسی کے اندر جا کے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. اب اندرونی طور پر کسی کو فرض نہ ہو، حدیث پاک میں رکھا آقا علیہ السلام کے صحابہ کہیں ہم بات ہمیں کی کریں جو حجت ہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہیں. آقا علیہ السلام کے صحابہ پھر انصار سے فرماتے اب جسمانی ناپاکی تین چیزیں ہیں. جسمانی ناپاکی کتنی چیزیں ہیں؟ تین. کفر ہے، شرک ہے اور نفاق یعنی منافقت. کیا کیا؟ کفر، شرک اور منافقت، نفاق. یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو اندرونی طور پر ناپاک کرتی ہیں. اگر کسی شخص میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے تو وہ بندہ اندر سے پاک نہیں ہے.
قرآن کا یہ فیصلہ ہے، یہ بھی کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا فیصلہ کہ اندر سے وہ پاک نہیں ہے جس میں یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک بھی پایا جائے، کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو۔ اب ہم نے کفر اور شرک کا جو آلہ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کفر اور شرک کو پہچاننا ہو تو اس کے لیے ٹیسٹ ہمارے پاس کلمہ شہادت ہے۔ کیا ہے؟ حضور کی ذات گرامی۔ کیا ہے؟ حضور کی ذات گرامی ہمارے پاس ٹیسٹ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کا کلمہ اس سے سن لیتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ مومن ہو یا کافر ہو، مومن ہو یا کافر ہو، پاک ہو یا ناپاک ہو۔ اگر کوئی کہے کہ میں پاک ہوں اور اسے کہا جائے کہ بھائی اپنی پاکی کی کوئی شہادت اور گواہی دے، وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ۔ یہ کیا ہے؟ پاک۔ اب دو چیزوں کی گواہی اس نے ہمیں دے دی، ہم نے کفر بھی جان لیا، اس کا شرک بھی جان لیا کہ نہ یہ کافر ہے نہ ہی مشرک ہے۔ اب تیسری چیز بچی، وہ ہے منافقت۔ وہ کیا ہے؟ منافقت۔ اب نفاق کو اگر پرکھنا ہو، جاننا ہو کہ کوئی منافق ہے یا مومن ہے، اس کے لیے ٹیسٹ مولا کائنات کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ٹیسٹ تو آسان سا لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، بجلی کو اگر آپ کو چیک کرنا ہو تو الیکٹریشین کے پاس ایک چھوٹا سا پیج کا سکالا ہوتا ہے، وہ سرکٹ پہ لگاتا ہے، چیک کرتا ہے، اگر کہیں خرابی ہو تو وہ جل پڑتا ہے۔ ٹیسٹر کا کام کیا ہے؟ اگر سرکٹ شارٹ ہو، سرکٹ میں خرابی ہو تو سرکٹ جل پڑتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، اور اگر سرکٹ ٹھیک ہو تو اسے کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب سنیے صحابہ کرام کا عقیدہ، کہتے خدا کی قسم اگر ہم یہ جاننا ہوگا، کسی کے ایمان کو پرکھنا ہوگا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، کہتے ہمارے پاس ٹیسٹر مولا علی کا نام تھا۔ مولا علی کا نام، کہتے ہم اس کے سامنے علی پاک کا نام لے کے اگر جل پڑتا، سرخ ہو جاتا، چہرے پر برونا کرتے، غصہ آ جاتا، سمجھ جاتے اس میں ایمان ہے، اور اگر علی کا نام سن کر چل جاتا سمجھتے پتہ ہو گئی ہے۔ اور یہ بات تو پکی ہے، یہ بات تو پکی ہے، جو باپ کو مانتا ہو وہ اولاد کو بھی مان لیتا ہے، جو باپ کو مانتا ہو وہ اولاد کو بھی مانتا ہے، اور جو باپ کو ہی نہ مانے، جو باپ کو ہی نہ مانے تو مولا کائنات کو جس نے مان لیا اہل بیت کا مانی ہے، اہل بیت کا ماننے والا ان کا غلام ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ محبت اہل بیت، حب علی، حب حسن و حسین اور حب زہرا، خدا کی قسم یہ وہ تینوں چیزیں ہیں کہ اگر بندے میں جگہ ہو جائے بندے کا نظر بھی پاک ہو جاتا ہے، بندے کا حسن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ کہ اپنی اولاد کو ذکر اہل بیت سکھایا، بتایا کو کیا کرو، حضور نے فرمایا تین چیزوں کی تعلیم اپنے اولاد کو سکھاؤ، پڑھاؤ نہیں، ادبوا اولادکم سلام، فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ، ادب دو، کتنا؟ تین چیزوں کا۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبی کو، پہلی چیز فرمایا اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کو فرمایا نبی کی اہل بیت، اور تیسرے نمبر پر فرمایا قرآن اور قرآن کی محبت۔ یہ تین چیزیں جب جمع ہوں تو ایمان کو حضور کی محبت، حضور کی اہل بیت
اور قرآن کی محبت، یہ تینوں چیزیں اگر یکجا ہو جائے، جمع ہو جائے کسی ذات میں، تو پھر اس کے ایمان پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، ہم نے حضور کی حدیثوں کی پڑھا، ہم نے بس چند یوٹیوب کے ملاؤں سے سنا۔ ہم نے اسلام ان چند جو 2% کے موٹی، جس میں نہ کبھی مسجد کو دیکھا، نہ کبھی مدرسے کو دیکھا، نہ جا کر پڑھا، نہ قرآن کو چھوا، نہ حدیث کو سیکھا، نہ مصطفیٰ کے ادب کو سیکھا، نہ صحابہ کا ادب سیکھا، نہ مصطفیٰ کی تعلیمات پڑھی، نہ حضور کی محبت پڑھی، نہ حضور کے اہل بیت کی محبت پڑھی، بس سادہ ہمارے ہاتھ کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں سادہ حدیث سمجھائے۔ بد بختی کا کیسا عالم ہے، آج گھر میں فرق ہو جائے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، خدا کے لیے اپنے کانوں کی کھڑکیاں، دماغ کی اور دل کی کھڑکیاں کھول کے رکھا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو چیزیں کو جنگ لگاتی ہیں، تھوڑا کرتے یہ پھر ایسا پٹی کو اتارتے ہیں لوگوں کو کہ بندہ ایسے ہی ستانے لگتا ہے۔ اور پہلا جو انہوں نے پمپ لگانا ہے، تو پہلا پمپ یہ ہے کہ جناب لوگ ایک محرم میں شادی کون سی حرام ہے؟ محرم میں شادی کون سی حرام ہے؟ محرم میں شادی بالکل حرام، مگر مجھے ایمان کے ساتھ بتائیے، ایمان کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، گھر میں سوگ ہو، گھر میں سوگ ہو، آپ شادی کرتے ہیں؟ اچھا چلو ساتھ والے گھر میں مطلب ہوتا ہے، ہم سایہ میں، تو شادی کے دن اگر طے بھی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کر کے تو رخصت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان کے تعلق ہے۔ بھائی رشتہ نہیں بھی ہے مگر ہمسائیگی کا تعلق ہے، تو لوگ کیا کریں؟ کیا کہتے ہیں؟ ارے ندام بدبخت، یہاں پر لوگوں کا خیال ہے قیامت کے دن اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا تو کیا کریں؟ حضور نے پوچھ لیا، میرے بچے تو شہید ہوئے تھے، حضور نے پوچھ لیا، اب لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کی پیٹ آئے دوں گا آپ کو، اور میں ایک حوالے کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا اور عقیدہ درست کروں گا۔ میں نے ذکر اہل بیت کرنا ہے اور عقیدہ ساتھ ساتھ درست کرتے رہنا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ دوسرا لولی پاپ دیتے ہیں کہ یزید پر لعنت نہ کرو، کہ اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے۔ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ ارے بدبخت نادان، قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا تکلیف پہنچائے، اس پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ کس کی لعنت ہے؟ مجھے ایمان سے بتائیں، کربلا میں 17 سال کے 18 سال کے قاسم کا لاشا اٹھاتے دے کر حسین بن علی کو کیا مصطفیٰ خوش ہوئے؟ ہم کیا کریں؟ کربلا میں کیا ہو؟ 16-17 سال کا بچہ، اس کے ہاتھ سے ایک بیٹ نہیں نکلتا، یہ دور بیٹ نہیں نکلتا، 16 سال کا 17 سال کا بچہ، مگر قربان جائے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے، 16 سال عمر مبارک، کتنی؟ 16 سال عمر مبارک، جب ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر بھی شہید ہوئے، کون محمد بھی شہید ہوئے،
حضرت عمر، عثمان، ابو بکر سارے شہید ہو چکے، تو اب بچے تھے پیچھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ساتھ 16 سال کے آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم جو کہ بیٹے ہیں امام حسن مجتبی کے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ ساروں کو کیا کیا ہے؟ امام علی اکبر کا مورخین نے لکھا، تبری نے لکھا، اس کو ابن اساکر نے لکھا، امام علی مقام کا میدان کا کلام میں گئے تھے نا، آپ کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ اور 5 دن، 56 سال 5 ماہ اور 5 دن۔ فرماتے ہیں جب امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، شہادت سے پہلے آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر کا کوئی ایک بال بھی سفید نہیں تھا، جوانی یہ امام علی کا شباب تھا، کوئی ایک بال سفید نہیں تھا۔ فرماتے ہیں جب امام علی اکبر کو ہاتھوں میں اٹھایا اور خون کا فوارہ نکلا اور ان کی پکار سنی، جا ابا ادرکنی، ابا جان مجھے سنبھالیے گا۔ تصور کریں نا، جوان بیٹے کی لاش کا آپ کو اٹھا کے لانا، ہمیں کیا پتا کہ بیٹی کی لاش کو اٹھا کے لانا کیسا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کی اٹھا رکھی ہو۔ پر ادرکنی جا ابا جان مجھے سنبھالیے گا۔ امام علی کو تو جب اٹھا کے لائے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی دیکھ رہی تھی، اور دیکھ کر پکارتی ہیں، ابو جان دیکھیے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، دیکھیے بابا بوڑھے ہو گئے۔ ارے یہ صدمہ یہ وہی جان سکتا ہے جس نے کسی جوان کا لاشا اٹھایا۔ جب امام آپ جانے لگے، لاشا رکھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوئے، تو نوجوان حضرت امام قاسم اٹھ کے سامنے کھڑے ہوئے، چچا جان جب تک میں ہوں اس وقت تک آپ میدان میں نہیں آ سکتے۔ آپ نے کہا بیٹے قاسم تم میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے، میں بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ باپ نے کہا اچھا فیصلہ امام قاسم نے کیا، چچا جان جیسے آپ کا حکم ہو، مگر ابا جان کا جب وصال ہوا نا امام حسن مجتبی، تو فرماتے ہیں مجھے ایک چٹ دے دی، ایک رکا دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب کڑا وقت آ جائے تو پھر اس چٹھی کو کھول دینا، یہ تمہاری رہنمائی کروا دے گی۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چٹھی جب انہوں نے کھولی، بعد میں ساکت نے لکھا، فرماتے ہیں جب چٹھی کھولی وہ رکا کھولا، اس کے اوپر لکھا تھا کہ بیٹا قاسم میرے حسین کا اگر کوئی اتنا وقت آ جائے خدا کے لیے مجھے حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ رو پڑے رد کیا، چچا حسین بتائیے بھلائی سے بات کرنا وقت کوئی آ سکتا خدا کے لیے مجھے جانے دے، کیوں کہ کل کوئی ابا نے پوچھ لیا کہ بھائی قاسم بتاؤ میرا بھائی تمہارے سامنے شہید ہوتا ہے، آپ کو تم دیکھتے رہ گئے، ہمیں کیا پتا لاش کو کون کیا لاش اٹھائی۔ امام قاسم نے بہادری کے ساتھ اٹھا اور جدھر جاتے جس طرح جاتے وہ کہتے کہتے اطہار کی خان مادہ کا ایک پر 1000 روپے بھاری، 1000 روپے وہ مسلم لوگ نہیں، وہ چھوٹا کا نشان ہے، وہ ہینڈلے کے رات کی اولاد ہے، ان کے سینے میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، ان کے جسم کے اندر کربلا کے میدان میں امام علی مقام کھڑے ہیں، امام قاسم کو بلائے، اور یاد رکھیں ہم تو بڑے بچے والے ہیں، بچوں والے ہیں، بچے آپ کبھی گھر سے باہر نکلنا چاہیں اور بیٹی چھوٹی بیٹی 2 3 4 سال کی دوڑ کے آپ کے قدموں کو پکڑ لے اور روک دے، ابا جان میں نے آپ کو جانے نہیں دینا،
ایمان کے ساتھ مجھے بتائیں کیا اس کو روتے ہوئے چھوڑ کے آپ گھر سے نکل سکتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ بتائیں اس کو روتے ہوئے گھر سے چھوڑ کے نکل نہیں سکتے۔ جب امام علیہ مقام کے جانے کا وقت ہوا اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے نا تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اگر گھوڑے کی آگے کی ٹانگ کو پکڑ لیا تو پکڑ کر کہا ایسو جناب بابا کو نہ لے کے جانا کیونکہ میں رات کو سوتے وقت بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہوں اور کربلا میں جو گیا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ خدا کے لیے بابا کو نہ لے کے جانا کیونکہ اگر بابا چلے گئے تو میں رات کو سوؤں بھی کیسے۔ حضرت امام علیہ مقام نیچے اترے گھوڑے سے اتر کر بیٹی کو کھایا اٹھا کر پھپھو کے حضرت زینب کو سپورٹ کیا اور ان کو الوداع کہہ کے وہاں سے رخصت ہوئے کہا بہن زینب اللہ نے چاہا تو پھر ان کے دل کو پسند کرنا اب یہ سارا منظر جو کربلا میں ہوا اور پھر بدبخت ہو گئی امام علیہ مقام کیا تھا ختم نہیں ہوا۔ امام مقام کا سر بڑے احمد سے سر انور دمشق کے بازار میں گھمایا گیا اور اس پاک خانوادہ کی شہزادی کو دمشق کے بازار سے جب لے جایا گیا امام اپنے ساتھوں میں تاریخ میں فرماتے ہیں کہ جب وہ دمشق سے گزر رہے تھے تو لوگ چھتوں پر چڑھ کر ناچتے ہوئے دیکھتے تھے اور بدبختوں نے مجبور یہ کیا تھا کہ ایک باغی گروہ تھا کیا تھا باغی گروہ جس کے خلاف حکومت نے آپریشن کیا اور ان کو لے کر آپ دربار وزیر میں لے جا رہے ہیں۔ ہجوم تھا دیکھنے والوں کا کوئی پرسان ہاتھ نہیں۔ چھت کے اوپر ایک خاتون اس نے دیکھا کہ کہتی ہے کوئی پرسان ہاتھ نہیں برا حال ہے چھت سے نیچے اتری اور اتر کر کچھ کپڑے تھے کچھ کھجوریں تھی کچھ پانی تھی وہ کافی والوں کو کھلایا بیوی کو کھلایا جو ساتھ آتا ہے کہ میں پیچھے بات کرتی وہ جن کے گھر کا لنگر آج کی زمانہ کھاتا ہے دمشق کے بازار میں بے سو سمانی کا بڑھیا بکری ادھر کر کے لعنت کیا تو حضرت زینب نے پوچھ لیا اچھا بیوی کون ہو کسی نے ہم سے نہیں پوچھا تم ہم پر اتنی شفقت کیوں کر رہے ہو تو پتا کہ میں تمہیں جانتی نہیں بولنا کیا تھا میں آپ کو جانتی نہیں بس میں مدینہ میں سیدہ کائنات کی باندھی ہوا رہتی ہوں حضرت بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا باندھی ہوتی تھی اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی نا تو مجھے بیوی پاک نے ایک نصیحت فرمائی تھی اور نصیحت یہ تھی کہ فضا جب کبھی قیدیوں کو دیکھنا تو انہیں پانی پلانا ان کی مدد کرنا۔ میں تو بس بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس بات پر عمل کر رہی ہوں۔ جب حضرت زینب نے سنا تو آپ خوب کر رونے لگے آنسو جانے لگے اچھا بیوی ہم سے پوچھتا ہم کہتے ہیں اس نے حضرت فضا تو نہیں جانتی کہ کون ہے تو کہنے لگی آپ ہمیں کیا دے سکتی ہو آپ کو سن کہتی ہو اور تو کچھ نہیں ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ دعا سنتا ہے کہتی اللہ کہتی کہ دعا سنتا ہے باقی مسافر ہے مسافر بات ہوئی تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے دعا کر دیں میرے ہاتھ میں دعا کر دیں کہ جب میں مدینہ میں تھی نا تو میں سیدہ پاک کے گھر نوکری کیا کرتی تھی ان کا ایک چھوٹا شہزادہ حسین تھا اور گھر میں ایک چھوٹی سی بیٹی زینب تھی میں نے انہیں گود میں کھلایا اپنی گود میں کھلایا ہے بس آخری خواہش میری ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ مرنے سے پہلے اللہ مجھے حسین اور زینب کی زیارت عطا فرمائے۔ پاک نے اس طرح مڑ کے دیکھا اور کہا فضا خاتون تمہاری دعا اللہ پاک نے قبول فرما دی ہے۔ پوچھا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ جو سر نیزے پر تلاوت کر رہا ہے وہ کوئی نہیں بھائی حسین
اس حال میں کیسی ہو کر کھڑی ہے، یہ وہی زینب ہے، وہ زینب بنت مصطفیٰ، میرے شیخ الاسلام اس مقام پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں سنو، خدا کی قسم بازار دمشق میں فقط زینب کی چادر نہیں تھی، بازار دمشق میں وہ جو پردہ اترا وہ فقط زینب علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ وہ مصطفیٰ کی پگڑی چھالی گئی تھی۔ کیسے بدبخت لوگ جنہیں اتنا حیا نہ تھا کہ یہ وہ خاندان مصطفیٰ ہے کہ جن کو رب کائنات نے جنت کی سردار عطا فرمائی، اور پھر جو معاملہ دربار یزید میں پہنچا اور اس بدبخت لعین جس کو کہتے ہیں اس کو لعن نہ کرو، اور بدبخت اسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جو یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ جب دربار یزید میں امام اہل مقام کا سر پر لایا گیا، تشت میں تھال میں رکھا، تو اس کو اتنی حیا نہ تھی کہ بدبخت نے مولا کائنات کے لبوں پر چھڑی ماری، مولا کائنات کے لبوں پر چھڑی ماری، اور حضور علیہ السلام کی صحابہ جو اس وقت دربار میں موجود تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا خبردار بدبخت یزید، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کی لبوں کو بوسہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت فضہ یزید نے ان کو برا بنا کہنا چاہا، ان کو سزا دینا چاہیے، تو فضہ دربار یزید میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور خطاب کیا، کہا کہ خبردار یزید میری طرف ہاتھ کو اٹھانا، یہ جو تیرے پیچھے 500 تلواریں لے کر کھڑے ہیں محافظ، یہ حبشہ کے نوجوان ہیں، یہ کیا ہے؟ حبشہ کے نوجوان، اور حضرت فضہ کا تعلق بھی حبشہ سے تھا، حضرت فضہ کا تعلق حبشہ سے، 500 تلواریں جو یزید کے دماغ کے تھے وہ باہر نکل رہی اور یزید کے خلاف کھڑی ہو گئی، کہا خبردار اگر فضہ کی طرف کسی نے قدم بڑھایا تو ہماری تلوار کا سامنا کرنا۔ جب اتنی بات سنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سوئے مدینہ رخ کر لیا، مصطفیٰ کے مدینہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا بابا جان دیکھیں آج فضہ حبشہ کی خاتون کو بچانے کے لیے 500 تلواریں چلائی، مگر بابا ہم دربار یزید میں بے سر و پا کھڑی ہیں، آپ کی بیٹیوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں، کیا بتائیں، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں تعظیم احترام، یہ دنیا تو دنیا ہے، قیامت کے دن کا مطلب یہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جب سیدہ پاک کی سواری آئے گی نا، میدان محشر میں سجا ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، مرد و خواتین، اولیاء، اصفیاء، انبیاء، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی اولادیں، سارے جمع ہوں گے۔ اچانک فرماتے حضرت سیدہ کائنات کی سواری ہے، حدیث پاک کے الفاظ، آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات سے آواز آئے گی، ہاتھی کے غیبی سے آواز آئے گی، یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغطوا ابصارکم حتی تروا۔ اللہ پاک فرمائے گا اے اہل محشر اپنی آنکھیں جھکا لو، سبحان اللہ، اپنے سر نیچے کر دو، مصطفیٰ کی شہزادی خاتون کی سواری آ رہی ہے، سبحان اللہ، یہ مقام اور یہ بدبختوں کا حال یہ تھا کہ وہ ان سے کلام کرنا چاہتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں یہ سارا کچھ دیکھ کر میں آپ کو ایک منٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا کچھ دیکھ کر کیا میرے مصطفیٰ خوش ہوئے؟ جی، اور آپ سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے حدیث پاک میں سنیے، آقا ہمارا عقیدہ ہے آج بھی قبر مصطفیٰ میں ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سن کر جواب دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں میدان کربلا کی مٹی دی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تو فرق سے کہا تھا
ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابن حسین. فرمایا کیا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لیں شیشی کی. فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور یہ مجھے مٹی دے کر گئے. کیا دے کر گئے ہیں؟ کربلا کے میدان سے مٹی دے کر گئے ہیں. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل نے کہا کہ یہ مٹی ہے، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کا حسین شہید کیا جائے گا. اور آپ نے مٹی سنا کر کہا یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابن حسین قد قتل. فرمایا مٹی سنبھال لو ام سلمہ، جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے، کتب تاریخ میں آتا ہے، جب حضرت امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا اور آپ شہید ہوئے تو ادھر مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور مکہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں نے ساتھ میں دیکھا. اور آپ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس خود راوی ہے اس کے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعث اکبر وبیدہ قارورۃ قلت ما ھذا یا رسول اللہ قال دمت حسین واصحابہ. آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ میں نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا. جب حسین پاک کی شہادت کا وقت آیا تو میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے داڑھی مبارک میں اور بال مبارک میں مٹی تھی. کیا تھی؟ مٹی تھی، گرد تھی، گرد آلود تھے، بکھرے ہوئے بال، اشعث اکبر، بکھرے ہوئے مٹی کے ساتھ کٹے ہوئے. اب یعنی قارورۃ، آپ کے ہاتھ میں شیشی. قلت ما ھذا بأبی وأنت أمی یا رسول اللہ. کہتے میں نے کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو. آقا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا دمل حسین واصحابہ. فرمایا شیشی میں حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے. حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے. اب مجھے بتائیں کہ آقا علیہ السلام نے آ کر خود بشارت دینا کہ لوگوں قتل حسین سے مجھے خوشی نہیں. آج کیسے ہم کریں، کیسے ان کو مسلمان کریں، کیسے نبی کو امتی کریں جن بدبختوں نے اپنی تلوار کے ساتھ امام حسین. اور آخری بات کرنے لگا عقیدے کے خلاف. میں نے جو کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حسین کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں. ارے نادان غم حسین وہ غم ہے جس میں مصطفیٰ ہو، جس میں خود مصطفیٰ ہو. اور مولی محمد کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام میں جو شوق سے رہتی تھی